جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ٹیچر، میں نا آسما بات کر رہی ہوں۔ تو میری نا تھوڑی سی یہ پریشانی ہے کہ میں اپنا ٹائم نکالتی ہوں نماز کے لیے، لیکن پھر سے میرے لیے کوئی نیا کام نکل آتا ہے تو میں جیسے کہ خود بھی محنت کرتی ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، اپنے بچوں کے لیے اپنے میاں کے ساتھ ہاتھ بڑھاتی ہوں، تو میں ٹائم نکالتی بھی ہوں اور پھر میرے پہ اتنا کام آ جاتا ہے کہ میری نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو پھر صاحب آپ مجھے ایسا ورد دیں کہ میں اللہ کی طرف بھی اپنا دھیان رکھوں اور اپنے بچوں کی روزی کی طرف بھی دھیان رکھوں۔ تو پھر صاحب میں بس آپ سے یہی کہ آپ نے کسی کو ورد بتایا تھا تو میں نے ایسے ہی بیٹھ کے وہ سن لیا اور میں نے اس کا وظیفہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا اپنا گھر دے دیا۔ کرائے پہ رہنے والی کو ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر عطا کر دیا آپ کے وظیفے سے۔ تو پلیز آپ میرے لیے اتنی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اللہ والا بنا دے مجھے بھی، میں بھی اللہ کی طرف لگن لگا لوں۔ تو بس پیر صاحب آپ سے میری یہی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھیں۔ جی بیٹا، بیٹی نے جی سوال کیا ہے بچوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، اے نوجوانوں، کبھی سوچا تم نے، پردے میں سننے والی بیٹی ہو، تمہاری ماں تمہیں کتنا محنت کر کے پالتی ہے، اتنی سردی میں لوگوں کے گھر میں جا کے برتن دھونا، اتنی سردی میں جا کے لوگوں کے کپڑے دھونا اور لوگوں کے گھروں میں جا کے ٹاکیاں لگانا، کتنی محنت سے تمہاری ماں تمہیں پالتی ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی خیال کیا اس بات کا تمہاری ماں تمہیں کیسے پالتی ہے، کس طرح تمہیں اس نے پالا؟ کبھی نوجوانوں سوچا تم نے تمہاری مائیں تمہیں کس طرح مشقت کر کے سردیوں میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پالتی ہیں، اور تم یہ کہہ دیتے ہو کہ ماما آپ کو میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کتنی پریشان ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اور خوشی کی بات کتنی ہے، کتنی خوشی کی بات ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے، گھر کو سنبھالنے کے لیے کتنی مشقت کرتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا میں، لوگوں سے جن کے گھروں میں نوکرانیاں کام کرتی ہیں ان سے کہنا چاہوں گا، خدا کے واسطے کسی نوکرانی پر بری نگاہ نہ رکھا کرو یار، گندی نگاہ سے نہ دیکھا کرو، پتہ نہیں کتنی بے بس ہو کے تمہارے گھر میں کام کرنے آتی ہے، پتہ نہیں کتنی پریشان ہو کے اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اپنی بیٹی کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے کہ میری بیٹی کسی کے گھر میں نہ جائے، جن کے گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا، خدا را کبھی زندگی میں اپنے گھر میں کام کرنے والی بیٹی کو بری نگاہ سے نہ دیکھا، اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح دیکھا کرو یار۔ میں نہیں کہہ رہا آپ سے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن میں نہیں کہہ رہا آپ سے کہ یار آپ اس کو اپنی بیٹی کی جگہ بٹھایا کرو، نہیں بٹھا سکتے۔ ہونا تو یہی چاہیے، جو تو خود کھائے وہی تو اس کو کھلائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کئی لوگ مارتے ہیں، ملازمہ کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں، ان کو کتنی دفعہ معاف کریں یا رسول اللہ؟ بار بار معاف کر دیتے ہیں، بار بار 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ، یا رسول اللہ ان کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو تمہارے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرو، ایک دن میں 70 مرتبہ۔ اللہ، آؤ مل کے اس بات کا عہد کریں کہ جن کے گھروں میں ملازمت کرنے والی بیٹیاں آتی ہیں کام کرنے کے لیے، خدا را ان کو گندی نگاہ سے نہ دیکھا کرو، ورنہ یاد رکھو اس بات کو، اس کی بارگاہ میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تمہاری بیٹی کو کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے بھیج دے، وہ کر سکتا ہے ایسا۔ دیکھ اس نے کتنا کرم کیا ہے کہ کوئی تیرے گھر میں کام کرنے آتا ہے، تیری بیٹی بھی کسی کے گھر میں جا سکتی ہے۔ یہ موت تو ایسی چیز ہے، راتوں رات یہ وراثت بدل دیتی ہے۔ رات کو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو زکوٰۃ لینے والے ہوتے ہیں۔ بیٹی سے گزارش ہے، اللہ میری بیٹی تیرا نصیب اچھا بنائے، تو محنت کر کے بچوں کو پالتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو مزید کامیابیاں دے گا۔ آپ سے گزارش ہے، نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، نماز عشاء کے بعد
کوشش کریں سورہ مزمل کو پڑھیں اور اپنے دل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو بہت زیادہ بڑھا لیں. درود پاک خوب پڑھیں, میرے کریم آقا علیہ السلام کی محبت آپ کے دل میں بڑھ جائے گی. درود پاک کی کثرت کریں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو دین سے اور پیار ہو جائے گا, آپ کی جو نمازوں کا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.